السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات میں باب دوم پڑھ رہے ہیں۔ تو باب دوم میں ہم نے سبق نمبر 1 جس کا نام تھا عقیدہ رسالت وہ پڑھ لیا ہے۔ تو آج ہم باب دوم کا سبق نمبر 2 شروع کریں گے۔ تو سبق نمبر 2 کا نام ہے جی اسلام میں عبادت کا تصور۔ تو آج ہم اس سبق کا سوال نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ تو کوسچن نمبر 1 ہے جی درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ اس میں جز نمبر 1 ہے عبادت کا مفہوم اور اہمیت لکھیے۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم نے عبادت کا مفہوم بھی لکھنا ہے اور اس کی اہمیت بھی لکھنی ہے۔ تو اس سوال کا جواب اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کے لفظی معنی بندگی کے ہیں، اور پھر عبادت خود جو لفظ ہے یہ لفظ عبد سے بنا ہوا ہے۔ عبد بندے کو کہتے ہیں اور بندگی کرنے والے کو عابد کہتے ہیں۔ عابد اس بندے کو کہتے ہیں جو عبادت کرنے والا ہو، اور جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا ایک ہی معبود یعنی کہ معبود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، جیسے کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے ان کے لیے وہ معبود کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، تو اس نے اس کو معبود بنا رکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی اور چیز کی پرستش، پوجا یا عبادت کرتا ہے تو وہ اس نے اپنا معبود بنا لیا ہے اس کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ انسان میری عبادت کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کا جو معبود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو ہم معبود حقیقی اور معبود برحق کہہ سکتے ہیں۔ اور انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اچھا جی، یہاں تک تو تھا معنی مفہوم۔ اس کی اہمیت کی اگر بات کریں تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا پھر نوافل یا پھر صدقہ دینا انہی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت میں ہر وہ عمل، ہر وہ فعل شامل ہوگا جو ایک مسلمان یا ایک انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کی خاطر کرتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنا جو برا عمل اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر چھوڑتا ہے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ تو اہمیت میں یہ چیز آپ کو پتہ چلے گی۔ تو اب ہم اس کو کرتے ہیں ریڈ، اور میں آپ کو مارک کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس جو سبق میں کوسچن نمبر 1 اس کا جز نمبر جو 1 تھا وہ کہاں سے کہاں تک تھا۔ تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک اس کا جواب ہے۔ تو اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ عبادت کے لفظی معنی ہے بندگی۔ تو یہ لفظی معنی میں نے اس لفظ کو پڑھا ہے، تو یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا صحیح تلفظ معنی ہی ہے۔ یہ جو معنی لفظ پڑھتے ہیں وہ اس کا غلط تلفظ ادا کرتے ہیں۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بندہ، بندگی کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، جبکہ معبود وہ ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں تک جو پیراگراف پڑھا ہے اس کے اوپر ہیڈنگ بنے گی معنی اور مفہوم کی۔ اسی طرح اب جو پیراگراف پڑھنے لگے ہیں اس کے اوپر ہیڈنگ بنے گی اہمیت کی، مطلب یہاں سے عبادت کی اہمیت شروع ہو گئی ہے۔ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ یا حج ہی نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے خالق حقیقی کی اطاعت اور محبت میں جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ ایک مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں اپنے خالق حقیقی سے محبت اور اطاعت کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کوئی برا کام چھوڑتا ہے تو یہ عمل عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے۔
گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ ہمدردی اور کاروبار میں لوگوں کے ساتھ ایمانداری کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ اسلامی عبادات میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو بچوں، یہ تھا آپ کا آج کے سوال کا جواب۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔